اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو 12 سال وزیر اعظم رہنے کے بعد بالآخر اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے پر مجبور ہو چکا ہے اور اسے مجبور کیا ہے عمران خان اور پاکستان نے، اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان میں اسرائیلی پالتو بھونک رہے تھے کیونکہ ان کے آقا کو اسرائیل میں تھل تھلی مچی ہوئی تھی پاکستان کی وجہ سے۔ تمام معاملات ہیں کیا، سب سے پہلے اس کو سمجھ لیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ 12 دن جاری رہتی ہے اور ان 12 دنوں کے دوران پاکستان دو کام کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو پاکستان اور پاکستان کے جتنے سفارتکار تھے وہ انٹرنیشنلی جتنے بھی ممالک تھے ان کے لوگوں کو یہ بتانے کا کام کرتے ہیں کہ اسرائیل فلسطین میں جو کر رہا ہے یہ جنگ نہیں بلکہ یہ ظلم اور زیادتی ہے، کیونکہ اسرائیل اور فلسطین کا آپس میں مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جس طرح CNN پر بیٹھ کر اسرائیل کو بے نقاب کیا اور جس طرح CNN کی جو رپورٹر تھی اس کی چیخیں نکلی، پورے پاکستان نے دیکھا بلکہ پوری دنیا نے دیکھا۔ جس کے بعد پاکستان نے دوسرا کام یہ کیا کہ فوجی سطح پر بھی اسرائیل پر پریشر بنا کر رکھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اب تو پوری دنیا کا میڈیا دبے الفاظ میں اس چیز کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ پاکستان اور ترکی عراق اور اردن میں اپنی فوجیں اتارنے جا رہے تھے، جس کے بعد جب اسرائیلی جیٹ فائٹرز غزہ پر بمباری کرنے آتے تو ان جیٹ فائٹرز کو نشانہ بنایا جاتا عراق اور اردن کی ایئر بیسز سے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ترکی اور پاکستان کی مل کر کی گئی فوجی اور سفارتی سطح پر کوششیں ہی تھیں جس وجہ سے اسرائیل کو 12 دن کے اندر بنا کسی مقصد حاصل کیے یا بنا کوئی بڑی جیت حاصل کیے فلسطین سے جنگ بندی پر راضی ہونا پڑا، وہ بھی بنا کسی شرط کے۔ فلسطین جیسے نہتے ملک سے جنگ ہارنے کے بعد اسرائیل کے اندر شدید مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں اور بہت شدید نوعیت کا پریشر آتا ہے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو پر، جس کے بعد بالآخر اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اپنے استعفے سے 12 سال بعد استعفیٰ دینے پر راضی ہو گیا ہے۔ نیتن یاہو تو اپنے عہدے سے فارغ ہو ہی رہا ہے، لیکن اسرائیل کا جو شخص نیا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے اس کا نام ہے نفتیلی بینٹ۔ یہ شخص نیتن یاہو سے بھی مسلمانوں کی نفرت میں 10 قدم آگے ہے۔ اس شخص کا یعنی نفتیلی بینٹ کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو جتنے بھی اسرائیل میں مسلمان موجود ہیں یا تو انہیں دوسرے عرب ممالک میں بھجوا دینا چاہیے۔ یہ ان مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی جو اسرائیل میں فلسطینی ہیں، بلکہ ان مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے جو اسرائیلی شہریت ہولڈر ہیں، یعنی اسرائیلی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل میں تقریباً 20% سے بھی زیادہ پاپولیشن مسلمان ہے۔ نفتیلی بینٹ کا کہنا ہے کہ ان تمام مسلمانوں سے اسرائیلی نیشنلٹی چھین لینی چاہیے یا تو انہیں عرب ممالک میں بھجوا دینا چاہیے، اور اگر عرب ممالک انہیں اپنے ملک میں نہیں رکھتے تو انہیں مروا دینا چاہیے۔ یعنی یہ شخص مسلمانوں کی نفرت میں اتنا آگے ہے۔ اسرائیل کے نئے بننے والے وزیر اعظم نفتیلی بینٹ کی عمر 49 سال ہے، یعنی اس کے پاس کافی ٹائم پڑا ہے حکومت کرنے کو۔ یہ شخص ملینئر ہے، اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، اسرائیل کی رائٹ ونگ سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہے، اور یہ شخص اس چیز کا حامی ہے کہ جتنا بھی فلسطین کا بچا کچا علاقہ رہ گیا ہے اس کو بھی اسرائیل میں ضم کر دینا چاہیے، یعنی فلسطینی ریاست کا مکمل خاتمہ کر دینا چاہیے اس شخص کے مطابق۔ لیکن نفتیلی بینٹ کے اسرائیلی وزیر اعظم بن جانے کے بعد جو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کی اور خدشے کی بات رہے گی وہ یہ رہے گی کہ نفتیلی بینٹ کا کہنا ہے کیونکہ اسرائیل ہولڈ کرتا ہے یروشلم کو، اس لیے مسجد اقصی کی جگہ فوری طور پر تھرڈ ٹیمپل بنانے کا کام شروع کر دینا چاہیے۔ مسلمان پوری دنیا میں جتنا مرضی شور مچاتے رہیں یا جو مرضی کرتے رہیں ہمیں نہیں سننا چاہیے اور ہمیں فوری طور پر تھرڈ ٹیمپل بنا لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت اسرائیل مکمل طور پر یروشلم پر ہولڈ رکھتا ہے۔ یعنی اس شخص کے جو ارادے ہیں اور جو پلان ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ سب سے دکھ کی اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ مسلم دشمنی میں اسرائیل نیکسٹ لیول پر جانے والا ہے، جبکہ مسلمان مزید سیکولر اور لبرل ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کا کیا بنے گا، اللہ خیر کرے۔ آپ لوگوں کا اس تمام ڈیولپمنٹ پر کیا خیال ہے، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ دشمن بھی آپ کی سوچ کو دیکھ کے تڑپے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میں ہوں خبری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔